بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام کے ذریعے، اور آپ احباب کے سوالات پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، علماء کرام، مشائخ، پیران عظام، سادات کرام جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا۔ آپ لوگوں سے ملاقات پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگ ہمارے سے ڈسکس کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ کالز جو ہیں وہ پروگرام میں شامل کی جائیں۔ گفتگو کے لیے اور آپ احباب کی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، ہر روز کی طرح ماشاءاللہ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ احباب کی رہنمائی کے لیے جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے، آپ لوگوں کے مسائل، انشاءاللہ ان پر گفتگو آپ سے ہماری رہے گی۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حضور قبلہ پیر سید مفتی شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ شاہ صاحب۔ ناظرین محترم، گفتگو بھی ساتھ ساتھ رہے گی انشاءاللہ، آپ لوگوں کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے۔ کالز کے لیے نمبر آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے پیغامات ہمیں خط کے ذریعے بھی ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ آغاز کریں گے آج کے سب سے پہلے کالر کا، اور مزید آگے پروگرام کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی ممتاز بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ ممتاز چکوال سے، جی ممتاز صاحب فرمائیے گا۔ جی میری مسز ہیں، ان کو 5 سال سے یہ بیمار ہیں۔ اچھا جی، تو ان کا استخارہ کرانا تھا میں نے۔ اچھا جی، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ بتائیے۔ بشرا خانم ان کا نام ہے۔ کیا نام بتایا؟ بشرا خانم۔ بشرا خانم، ٹھیک ہے۔ عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی جی 45 تقریباً 45 سال ہو گئی۔ اچھا جی، کیا مسئلہ کیا ہے، کیا بیماری ہے، تھوڑا سا بیان کرے گا۔ یہ چل پھر نہیں سکتی ہیں۔ اچھا، چل پھر نہیں سکتی ہیں۔ جی خود مطلب اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں، اٹھانے کے لیے بھی ہمیں مطلب ان کو دوسرے بندے کی مدد ضرورت ہوتی ہے، سب اٹھ کر بیٹھتی ہیں۔ اچھا جی، یہ آپ اپنی مسز کی والدہ کا نام بتا دیں ذرا۔ جی ان کا نام ہے بشرا خانم، اور ان کی والدہ کا جو نام ہے وہ اگر آپ معلوم؟ رحمت نور۔ رحمت نور۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کب سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں مسئلہ کتنے عرصے سے ہے؟ یہ 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ 5 سال۔ اس سے پہلے یہ بالکل ٹھیک تھی؟ جی اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ کو، میڈیکلی رپورٹس وغیرہ کیا کہتے ہیں؟ میڈیکلی تو خیر وہ جی تو ٹھیک بتاتے ہیں ڈاکٹر۔ اچھا ٹھیک بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے، اور دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے، آپ کی مسز کے لیے۔ پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جب سے یہ مسئلہ آپ نے بتایا کہ 5 سال سے، اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو رہنمائی فرمائیے گا آپ شاہ صاحب قبلہ، بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پیارے بھائی، آپ نے جو مسئلہ بیان کیا ہے اپنی اہلیہ کے حوالے سے، ان کے لیے ایک وظیفہ میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا عرض کر رہا ہوں، وہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ روحانی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی جنات یا جادو یا اثرات ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انٹرنل کچھ جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں، وہ آپ کسی ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد ان کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، انشاءاللہ اس میں تشخیص ہو جائے گی کہ اصل پرابلم کیا ہے۔ آیت مبارکہ یہ پڑھیں، اور یہ پڑھنے کے بعد جہاں آپ کو
ان کی اصل بیماری کی تشخیص ہوگی وہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل یہ 15ویں پارے میں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 82 نمبر آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ مریضہ خود پڑھ سکتی ہیں تو وہ خود پڑھیں، ورنہ کوئی اور پڑھے۔ وہ آیت مبارکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ 33 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے مریضہ کو پلا دیں۔ مریضہ خود پڑھ کے بھی دم کر سکتی ہیں۔ شروع میں اور آخر میں 7 مرتبہ درود پاک جو بھی یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 33 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور آخر میں 7 بار درود پاک پڑھ کے پانی پر دم کریں اور یہ پانی مریضہ کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی۔ جواب سن لیا ہوگا آپ نے یقیناً محترم، آپ نے اپنی مسز کے لیے جو سوال کیا ہے شاہ صاحب قبلہ نے رہنمائی کر دی ہے، اور وظائف کی صورت میں بھی اور استخارے کی روشنی میں بھی، اور طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ان تمام معاملات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں گے، اور پریشان ہونے کی وجہ جو بھی تھی یا جو آپ نے بتائی ہے اس تک مطلب جو بھی معاملات تھے یہاں اللہ کریم انشاءاللہ اپنا خاص کرم فرمائیں گے۔ ہم دعا گو ہیں اور آپ کے لیے بھی، اور اسپیشلی جو اب آپ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تب بھی آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ باقی جس طرح کل بھی ہماری جو ہے وہ ایک کالر تھے، انہوں نے سوال کیا اور اس کے بعد بتایا گیا کہ اتنے دن کے لیے وظائف ان کو بتائے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے رابطہ کیا، تو اس طرح بھی مناسب طریقہ کار ہے کہ آپ دوبارہ سے رابطہ کر کے بتا دیا کریں تاکہ اگلا جو لائحہ عمل ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے جو بھی مزید معاملات ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں، بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے گا۔ مائمہ جی، میں نے اپنے بارے میں پتہ کرنا تھا، میری ڈیورس ہو چکی ہے تو دوبارہ یعنی اس کے بعد کوئی اتنا خاص رشتہ نہیں آیا، والدین بہت پریشان ہیں۔ کیا نام بتایا آپ اپنا؟ سائمہ۔ سائمہ۔ آپ کی والدہ کا نام؟ پروین۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ 29 سال۔ 29 سال، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی سوال؟ نہیں بس اچھا جی، پتہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، شاہ صاحب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اور ڈائیورس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی رشتہ نہیں آیا ہے، تو اس کے لیے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں اور رہنمائی لینا چاہ رہی ہیں۔ شاہ صاحب رہنمائی جی، فرمائیں۔ میری بہن آپ کے معاملات میں جو ہے نا وہ بندش والا معاملہ ہے اور جادو کے ذریعے یہ بندش ہے، جب انشاءاللہ ختم ہوگی اللہ کے کرم اور فضل سے تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت، جو وقت آپ کے لیے مناسب ہو، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور مبین کے ساتھ پڑھیں۔ مبین کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لفظ مبین سورہ یاسین شریف میں 7 مرتبہ آیا ہے، تو شروع سے جب آپ پڑھیں گی تو جب لفظ مبین آئے تو وہاں پہ رک جائیں اور پھر شروع سے شروع کریں۔ پھر اگلی بار جب آپ پڑھ رہی ہوں گی تو وہ مبین جس پر آپ پہلے رکی تھیں اس سے آگے اگلے مبین تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ہر مبین پر رکنا ہے، پیچھے سے جانا ہے، جہاں پر رکے ہیں اس سے اگلے مبین پہ جا کے اگلی بار رکنا ہے۔ 7 مرتبہ یہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین شریف یعنی اس انداز میں پڑھیں گے تو 7 مرتبہ ہو جائے گی۔ تو یہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ رکھ لیں، 3 دن بعد وہ دم کریں اور 3 دن میں وہ پانی ختم کریں، پیتی رہیں۔ اور اگر پاسبل ہو آپ کے لیے تو جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج دیں، کچھ تعویذات بھی یہاں سے بھیجیں گے انشاءاللہ۔ جب کاٹ ہو گئی جادو کی تو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں بہتری آ جائے گی اور انشاءاللہ کو مناسب رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ جواب آپ تک پہنچ گیا جی میری بہن، سوال جو آپ نے کیا تھا، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ان کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، اور وظائف کی صورت میں بھی کل بھی جیسے ایک ان کا سوال تھا، ان کا مسئلہ تھا، ان کو جو ہے وہ جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہوتا، اور
کہ جتنے دن کے لیے آپ کا وظیفہ بتایا گیا ہے یا وظائف جو بھی بتائے گئے ہیں 3 دن کے لیے، تو چوتھے دن وہ معاملات بہتر ہو جائیں یا 5ویں دن، مطلب وقت تھوڑا سا اس معاملے میں درکار ہوتا ہے۔ وہ کریم ہے پروردگار عالم، وہ چاہے تو یقیناً اسی وقت اسی دن اسی گھڑی ہو جائے معاملہ بہتر، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ معاملہ ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے۔ مزید گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے آج کے پروگرام میں حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے۔ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ پیر صاحب قبلہ، کچھ تاخیر آج آنے میں ہوئی آپ کی، اللہ کریم آپ کو صحت دے۔ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ کالر بھی ہیں جی، اور ان سے بھی ہم بات کریں گے، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں، کیا سوال کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ اللہ اکبر جی، چلے لائن جو ہے وہ غالباً ڈراپ ہو گئی ہے جی، دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ضرور آپ سے بات کریں گے۔ اور نمبرز جو ہے وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، پروگرام میں کال کے لیے، سوال کے لیے، گفتگو کے لیے، بات کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ، رہنمائی اس حوالے سے ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ 2-3 دن سے جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے، بہت سی کالز رشتوں کے حوالے سے، اور بہت سے گھر والے فیملیز اسپیشلی جو والدین ہیں وہ بہت پریشان اس حوالے سے نظر آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کچھ رہنمائی اس حوالے سے بھی فرمائیے گا، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، رشتوں کے حوالے سے اگر اجتماعی طور پر کچھ فیملیز اور خاندان گھر والے پڑھنا چاہیں تو کیا ان کے لیے بہتری ہو سکتی ہے، تھوڑا سا وہ بھی بیان فرمائیے۔ حضرت صاحب قبلہ، عمومی طور پہ رشتوں میں رکاوٹ کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ کچھ صورتیں تو ایسی ہیں کہ جن میں ہم خود چاہ رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ جلدی نہ ہو، یعنی اگر ہم ایسی اس میں شرائط رکھ رہے ہیں اور یا ہم نے ڈیمانڈز ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ جو پوری کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، لڑکے والوں کے لیے یا لڑکی والوں کے لیے، تو ظاہر ہے پھر اس میں مشکلات ہوں گی۔ اور ہر بندہ اگر یہ سوچے کہ ہر حوالے سے بالکل مکمل جو ہے نا وہ رشتہ میں مل جائے، جس میں مالی معاملات بھی بہت اچھے ہوں، اخلاقی معاملات بھی بہت اچھے ہوں، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی وہ جو ہے نا وہ بالکل بہترین ہوں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کے رشتے بہت زیادہ تو نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اس لیے کچھ نہ کچھ ہمیں اس پر کمپرومائز کرنا ہوگا، اور کبھی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کی عمر جو ہے اسے زیادہ گزرنے نہ دیں۔ بر وقت جو وقت ہے رشتے کا، شادی کا، نکاح کا، وہ وقت نہ گزرنے دیں۔ بہتر مناسب رشتہ جب بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم رشتہ کرنے لگو تو دین کو مقدم رکھو۔ حسن و جمال بھی ڈھلنے والا ہے اور مال بھی خرچ ہو جانے والی چیز ہے۔ ہم ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اگر مد نظر نہیں رکھا جاتا تو دین کو نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک وظیفہ ایسا ہے جو تقریباً ان تمام معاملات کے لیے بہتر ہوگا۔ ہماری وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ سورۃ النساء اس کی تلاوت کریں، دن میں کسی بھی وقت سورۃ النساء پڑھیں۔ اگر ایک دن میں مکمل پڑھ سکتی ہیں تو بالکل پڑھیں، اگر نہیں پڑھی جاتی تو 2 دن میں پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے ان کے لیے مناسب اور اچھے رشتے آ جائیں گے۔ اور جو بچے یعنی لڑکے جن کے رشتے نہ ہو رہے ہوں، ان کے لیے یا فتاحو، اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فتاحو کا ورد کرتے رہے تو انشاءاللہ انہیں بھی مناسب رشتے مل جائے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ میں ہم گفتگو بھی چونکہ پروگرام کا حصہ ہوتی ہے، اور اب آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری جو ہے وہ گفتگو جاری رہتی ہے، اسی لیے پیر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ پیر صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنے انداز میں کچھ رہنمائی اس حوالے سے کرنا چاہیں، جس طرح کل بھی بہت سی کالز تھیں اور پرسوں بھی 2-3 دن سے مسلسل رشتوں کے حوالے سے، اور یا پھر رشتوں کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں فیملیز کے، تو وہ بھی کافی لوگوں کے لیے سوالات لوگوں کے ہیں، تو رہنمائی فرمائیے گا۔ جی شاہ صاحب۔ تو عمومی طور پہ جب ہم رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جی، تو ہمیں پیش نظر یہی چیز رکھنی چاہیے کہ اخلاقی طور پہ وہ بچہ یا بچی وہ کیسی ہے، ان کا انداز تخاطب کیسا ہے، انداز تکلم کیسا ہے، یہ چیزیں آپ دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مال و دولت ہے یا نہیں، گھر بہت بڑا ہے یا نہیں، گاڑی ہے یا نہیں۔ یا بیٹی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پھر یہ پیش نظر ہو کہ جہیز کی طرح ملے گا، تو ظاہر ہے یہ تو بہت جو ہے نا وہ نامناسب بات ہے کہ جو اپنے جگر کا ٹکڑا
جو ہے نا وہ رشتے کی صورت میں دے رہے ہیں، آپ ان سے مزید مال کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹی والوں کے لیے کتنی جو ہے نا وہ مشکلات اس وقت ہوتی ہیں کہ جب بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو اور لڑکے والے ان سے مالی مفاد کی جو ہے نا وہ لالچ رکھ کر بیٹھے ہوں. ایسے ہی یہ چیزیں یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے. اللہ ہمیں اپنے اخلاق کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں، اور جو لڑکے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی ہنر ساتھ سکھائیں. دیکھیں اگر ماسٹرز بھی کر لیتے ہیں تو اتنی جابز کہاں سے کریٹ ہوں گی کہ وہ ہر بندہ ہی جاب تلاش کرنے نکل پڑے. ٹھیک ہے، تو ہر کسی کو جاب تو نہیں دی جا سکتی جتنی بڑی حکومت بھی ہو. تو یہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے کہ جو شخص خود کاروبار یا بزنس کر رہا ہوتا ہے، بزنس کرنے والا اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ جابز کریٹ کر رہا ہوتا ہے. بہت سے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، چیزیں بہت سی آگے بڑھ جاتی ہیں فیملی کے حوالے سے بھی چیزوں. اور جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا میں اکانومی کی، معیشت کی، اس میں تو ضروری ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہے، اور اپنے بچوں کو بھی آپ اس طرف راغب کریں کہ کوئی نہ کوئی ہنر ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القاسم حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اور کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اچھے سیلری پرسن سے ایک عام اور چھوٹا سا کاروبار کرنے والا شخص زیادہ کما رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 9 حصے کاروبار میں رکھے ہیں اور باقی ایک حصہ تمام شعبوں میں ہے. تو لہذا ہمیں اس طرف آنا ہوگا، اس طرف جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، اور اس انداز میں سوچیں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے، پریشانیاں کم ہوں گی، آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. اپنے انداز میں شاہ صاحب قبلہ رہنمائی فرما رہے تھے. اور جو پہلو اس معاملے میں ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی رشتوں کے حوالے سے، اور وہ بے شک لڑکیوں کی طرف سے، خواتین کی طرف سے ہو معاملہ، یا پھر لڑکے کی طرف سے کوئی معاملہ ہو، تو دونوں طرف سے جو ہے وہ رہنمائی اس صورت میں ہوتی ہے. جو چیزیں خواتین کے حوالے سے ہیں، جو چیزیں مرد حضرات کے حوالے سے ہے، تو وہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور جب تک عملی طور پہ میدان میں ہم لوگ نہیں اتریں گے تو یقیناً معاملات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں. پھر یہی سب ہوتا ہے کہ جو تقریباً 2-3 دن سے تو خیر مسلسل، اور ویسے بھی جو کالز ہوتی ہیں ان میں بے شمار کالز اسی حوالے سے ہمیں پروگرام میں ہوتی ہیں کہ 2 ماہ ابھی شادی کو ہوئے ہیں، یا 5 ماہ ہوئے ہیں، یا 6 ماہ ہوئے ہیں، 1 سال ہوا ہے. تو مسائل کا انبار ایسا ہوتا ہے کہ دکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت عرصہ دراز سے یہ معاملہ چل رہے ہیں. تو پیر صاحب کی جانب دوبارہ بڑھیں گے ایک دفعہ، اور پیر صاحب انشاءاللہ کنٹینیو کیجیے گا گفتگو کو. آپ بسم اللہ کیجیے گا ایک دفعہ پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب آپ کا. بڑی خوبصورت اور بڑی جمیل اور جامع گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ حالات حاضرہ کے مطابق اس کی بڑی اہمیت بھی ہے اور فوقیت بھی ہے کہ ہر گھر میں مسائل بھی ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں بھی ہیں، ہر گھر میں مشکلات بھی ہیں، لیکن اس کی وجہ دریافت کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. ہر بندہ فیس کر رہا ہے اپنے حالات کو، لیکن وہ اس بات کو سمجھ نہیں رہا کہ یہ حالات کیوں آئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا کاز آف ریزن کیا ہے، اس کی بیس فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے. ان چیزوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن کو پکڑنا چاہیے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے. ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ چکے ہیں. ہم اس دین متین کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت سے غافل ہو چکے ہیں. تو جب یہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور دا مائٹ از رائٹ سسٹم ہمارے اس معاشرے سوسائٹی میں چل رہا ہے، تو پھر ان حالات کو فیس کرنا پڑے گا. پھر ہم جائیں گے کہ ہمیں کوئی ایسا رستہ ملے، کوئی پیر فقیر ملے، کوئی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی ہم اس کی طرف شارٹ کٹ ہم وظائف کی طرف جائیں گے. وظائف پھر اس کا حل نہیں ہوگا. جب ایک بیماری بڑے عروج پہ چلی جائے گی تو چھوٹے موٹے وظائف کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک.
بالکل ٹھیک. کالز بھی ساتھ ساتھ شامل کریں گے جی, گفتگو بھی انشاءاللہ کنٹینیو کر رہے ہیں, اور جی ساتھ میں ہمارے کالر ہیں ان کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں ماریہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے گا ماریہ لاہور سے. مجھے سمجھ نہیں آتی, میری نا طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور ہر ٹائم کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, سمجھ نہیں آتی, نہ تو کوئی تکلیف ظاہر ہوتی ہے, ٹیسٹ بھی کلیئر جاتے ہیں. مجھے استخارہ کروانا تھا کہ ایکچولی مسئلہ ہے کیا. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ پروین. اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 28 سال. شادی شدہ ہیں آپ؟ جی. اچھا جی, کیا مطلب تھوڑا سا بتائیں گی آپ کی بیماری کس صورت میں, کیا مطلب آپ کو محسوس ہوتا ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب گھبراہٹ ہونی ہے, ایک دم جسم سے جان نکل جانی, کبھی ہارٹ بیٹ تیز کبھی کم. ٹھیک ہے. اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ ہوتا کیا ہے, بس یہی ہوتا ہے جیسے میں ابھی مجھے کچھ ہو جائے گا, میں مر جاؤں گی. اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو زندگی دے. یہ کب سے معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ رہا ہے؟ تقریباً 3-4 سال سے بہت زیادہ. 3-4 سال سے. شادی کے بعد یا شادی کے پہلے بھی ایسا تھا؟ پہلے بہت کم تھا لیکن اب بہت زیادہ ہو گیا. یعنی پہلے بھی تھا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز وغیرہ رپورٹس کلیئر آتی ہیں آپ کی ہر حوالے سے؟ ہاں جی وہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ. لاہور سے ہماری بہن ماریہ تھیں, سوال انہوں نے اپنے لیے کیا ہے, طبیعت کا خراب رہنا اور ایسا کچھ محسوس ہونا کہ شاید مطلب جسم میں سے جان نکل رہی ہے, اور یہ سارے معاملات. رپورٹس ان کی بالکل ٹھیک ہیں, درست ہیں, اور لیکن رہنمائی لینا چاہتی ہیں. شاہ صاحب بتائیے گا بہن کے لیے کیا بہتری ہو سکتی ہے, کچھ تھوڑا سا. میری بہن آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں, نماز کوشش کریں, نماز کی پابندی کریں, نماز میں کوتاہی نہ ہو, اور ہر نماز کے بعد آپ نے یا رحمان و یا رحیم و اس کی 2 تسبیحیں پڑھنی ہیں, یعنی 200 مرتبہ یا رحمان و یا رحیم جو پڑھیں, اور پڑھ کر اپنے جسم پہ پھونک مار لیا کریں اور پھر دعا کیا کریں. نماز کی پابندی اور یا رحمان و یا رحیم 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. 7 دن یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو اپنی طبیعت میں جو تبدیلی محسوس ہوگی اس کا آپ نے ہم سے ذکر کرنا ہے, مزید آپ کی رہنمائی کی جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا آپ نے, اور جس طرح شاہ صاحب نے بتایا ہے آپ یہ کیجیے گا, اور دوبارہ سے لازمی آپ جو ہے وہ رابطہ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا بہتر آپ محسوس کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے پریشان ہونے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اپنا وقت جو ہے وہ اپنا ٹائم آپ اسپینڈ کیجئے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں جتنا ہو سکے, اور اپنی جو مصروفیات کے معاملات ہیں ان کو ختم کر کے ہوئے آپ قرآن کی تلاوت کیجئے, درود پاک پڑھا کریں وظائف اس صورت میں اپنے روٹین کے ساتھ. تو انشاءاللہ جب آپ کرم کے حصار میں ہوں گی پروردگار عالم کی جانب سے, تو بہتری آپ کی لائف میں اور آپ کے تمام ان چیزوں میں انشاءاللہ ہوگا. ایک وسوسہ بھی, خیالات بھی دل و دماغ میں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو شک جسے کہتے ہیں یا پھر بس خود سے سوچ لینا, ان کو ختم کرنا بہت مشکل پیر صاحب اس حوالے سے ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہماری خواتین کے حوالے سے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کے حوالے سے بھی کچھ رہنمائی ساتھ ساتھ میں ضرور کیجیے گا. دیکھیں سلطانی صاحب, خواتین بھی ہمارے ایک معاشرے کا بڑا اہم جز ہیں اور حصہ ہیں, اور ہر لحاظ سے مرد و زن کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. جہاں مرد حضرات اپنی کیئر کرتے ہیں, خواتین چونکہ زیادہ گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں تو زیادہ باہر, آج کل کے دور میں تو خواتین بھی ہماری شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتی ہیں باہر جاب کی صورت میں یا جو بھی ہو. لیکن خواتین کے لیے خوبصورت ترین جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں کہ خواتین لمبے چوڑے وظائف تو نہیں کر سکتی ہیں, مصروفیات اتنی ہوتی ہیں, اگر کوئی جاب والی ہیں ان کے لیے بھی اور جو گھریلو خواتین ہیں ان کے لیے بھی, تو کم از کم 5 وقت کی نماز تو خواتین پڑھ سکتی ہیں. تو ہر نماز کے بعد اگر تیسرے کلمے کا ورد جاری رکھیں جی, اور جتنی مقدار میں پڑھ سکیں ہر نماز کے بعد, تو یہ ان کے لیے بہت خوبصورت ہے. جی بہتر ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, کالر ہیں نیکسٹ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ حیدر بات کر رہا ہوں. کون جی؟ حیدر. تھوڑا سا آپ اونچا بولیے اور سوال بتائیں, کیا سوال ہے؟ حیدر بول رہا ہوں.
جی جی حیدر صاحب بتائیے، سوال کیجیے گا. سر میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی ہے، درد بہت ہوتا ہے جسم میں، کام وغیرہ بھی بند ہے. اچھا جی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے. کب سے ہے یہ معاملہ مسئلہ آپ کے ساتھ؟ 2-3 سال ہو گئے. اچھا جی، 2-3 سال ہو گئے. تو آپ میڈیکل علاج وغیرہ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، دوائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ دوائی وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، کوئی میڈیکل علاج ساتھ میں جاری ہے یا نہیں؟ استعمال کرتے لیکن اثر نہیں کرتے. اچھا جی. حیدر صاحب عمر بتائیں کتنی ہے آپ کی؟ میری 34 سال. 24 کے 34؟ 34 سال. ٹھیک ہے، چلیں. والدہ کا نام بھی بتا دیں ذرا اپنی. سردار بیوی. بہتر بہتر. رہنمائی کرتے ہیں شاہ صاحب، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو صحتیابی کے لیے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ جسم کے درد اور اس طرح بیمار رہنا مسلسل 3-4 سال سے کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ پیش آ رہا ہے. جی شاہ صاحب. اچھا پیارے بھائی، آپ شدید نظر بد کا شکار ہیں اور نظر بد کا علاج ہے معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس. سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے. اول آخر درود پاک پڑھ لیں 3 مرتبہ، درمیان میں معوذتین پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک مار لیں. 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے صبح اور 3 مرتبہ شام میں. اپنے اوپر دم کریں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کے کرم اور فضل سے خاص کرم نوازی ہوگی اور خاص مہربانی ہوگی. ایک اور ہمارے بھائی عبدالرحیم تھے، مجھے ابھی یاد آ گیا ان کے سوال کے بعد، ان کے حوالے سے بھی ان کے اپنے بچوں کو معوذتین، بھائی عبدالرحیم دونوں صورتیں، آخری قرآن پاک کی 2 صورتیں معوذتین، یہ پڑھ کے دونوں بیٹوں کو آپ پھونکا کریں. انشاءاللہ اللہ کے کرم اور فضل سے نظر بد سے محفوظ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق وہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. جی مزید آگے بڑھیں گے. جی ہم کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ ہاں جی، میں چکوال سے بول رہی ہوں. میرے بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے، استخارہ کروانا. نام بتائیے. میرا معروف اختر، بیٹے کا نام عمران نذیر. عمران نذیر. اچھا جی، معروف اختر آپ کا نام ہے. رشتے کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی، رشتہ کہیں اس کا نہیں ہو رہا، کام بھی نہیں ہے اس کا. عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی 32 سال ہے. 32 سال. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور عمران نذیر بیٹے کے بارے میں آپ نے معروف اختر آپ کا والدہ کا یعنی نام ہے اور 32 سال کی عمر بتائی ہے. رشتے میں رکاوٹ کا معاملہ ہے پیر صاحب اور کاروبار بھی کوئی نہیں ہے، ان کا جاب وغیرہ یا کاروبار وغیرہ بھی نہیں ہے. دونوں سوالوں کے جواب پیر صاحب آپ دیجیے گا. دیکھیں میرے بھائی، آپ قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں اور بڑی خوبصورت صورتیں ہیں. رشتے کے متعلق تو آپ اس طرح کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور نماز عصر کے بعد کم از کم 3 مرتبہ سورۃ نوح پڑھیں. سورۃ نوح جو ہے اس کو 3 مرتبہ کم از کم نماز عصر کے بعد پڑھیں اور یہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے. اسی طرح سورۃ واقعہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد. یہ 27ویں پارے کی صورت ہے. اس کو آپ ایک دفعہ اگر ریگولر کنٹینیو آپ روزانہ ایک دفعہ پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا. جو بھی رزق کے متعلق آپ کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور سورۃ نوح جو میں نے بتائی ہے یہ آپ کے دوسرا جو سوال ہے اس کے لیے ہے. اس کو بھی آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے گا. آمین آمین. دونوں سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ گئے ہیں جی، اور دونوں جو ہے وہ سوالوں کے حوالے سے مختلف 2 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں. اور چونکہ بیٹے کا مسئلہ ہے آپ نے بتایا تو بیٹا ہی پڑھے تو زیادہ مناسب ہے اس حوالے سے. جس طرح اس کا مسئلہ ہے جاب کا اور دوسرا شادی کے حوالے سے جو مطلب رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں
تو وہ بیٹا ہی پڑھے گا انشاءاللہ روٹین کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، تو ضرور اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ جب ہو، کل بھی اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ جن کا مسئلہ ہے وہ خود سے نہیں پڑھ سکتے، تو پھر پوچھنے والے کو اجازت اس حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ وظیفہ یا جو بھی آیات بتائی گئی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات ضرور جو ہے وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، اور ساتھ میں کالز بھی شامل کریں گے پروگرام میں انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو جی بتائیے گا، سوال کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ قاضی صاحب، یہ بچی کے رشتے کے بارے میں ہم بڑے پریشان ہیں، یہ میری دونوں رشتے آتے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہوتا، کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ اللہ مہربانی کرے۔ تھوڑی سی رہنمائی کر۔ نام بتائیے بیٹی کا۔ ماریہ عروج۔ ماریہ عروج۔ والدہ کا نام؟ گلفرین اختر۔ اچھا جی، چلیں ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کوئی اور سوال تو نہیں ہے؟ بس کوئی اور نہیں ہے۔ جی بہتر۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ پنڈی۔ پنڈی سے بات کریں، ٹھیک۔ چلیں ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھیے، سوال اپنی بیٹی کے لیے شاہ صاحب انہوں نے کیا ہے، اور رشتے کا ہی ان کا بھی مسئلہ ہے۔ کافی عرصے سے یہ رشتہ دیکھ رہے ہیں، ماریہ عروج جس کا نام انہوں نے بتایا بیٹی کا۔ تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم اچھے اسباب آپ کے لیے اور تمام ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے پیدا کریں انشاءاللہ۔ بہت آسان سا وظیفہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بیٹی کرے گی، اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے 3 اسماء، عمومی طور پہ 2 اسماء گرامی اکثر رشتوں کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، یا سمیع یا مجیب ہو، لیکن یہ اس بیٹی ماریہ کے لیے آپ نے مجھ سے کہنا ہے کہ 3 اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے، یا فتاح یا سمیع یا مجیب، اس ترتیب کے ساتھ، یا فتاح یا سمیع یا مجیب 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر ممکن ہو تو نماز اشراق کے بعد فجر پڑھ کے اسی جگہ پر بیٹھ کے تھوڑی دیر تلاوت قرآن کرے، اس کے بعد جب سورہ طلوع ہو جائے تو 10 سے 20 منٹ بعد سورہ طلوع ہونے کے اشراق کے نوافل پڑھے جائیں 2، اس کے بعد پھر آپ نے اپنی بیٹی سے کہنا ہے وہ پڑھیں، اور جن دنوں اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو ان کی والدہ پڑھ لیں، لیکن ناغہ کوئی نہ ہو۔ انشاءاللہ ان 3 اسماء گرامی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا اور مناسب رشتہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ ہیں کالر، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ میں نجمہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی بتائیے گا میری بہن۔ مجھے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی۔ اس کی تقریباً 26-27 سال اس کی ایج ہو گئی ہے، وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، نہ وہ میری کوئی بات مانتا ہے، نہ وہ کچھ کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس کو سمجھا کے کہیں اگر کام پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس کا وہ دل نہیں لگتا، فوراً وہاں سے بھاگ آتا ہے۔ ٹھیک۔ پڑھائی بھی نہیں چھوڑ دی بیچ میں، وہ بھی نہیں اس نے کی، تو وہ اس کی وجہ سے میں اتنی پریشان ہوں، اتنی سمجھاتی ہوں، اتنا سارا کچھ کرتی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا وہ کیا ہے، جانا بھی چاہتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر نہیں پاتا جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں۔ اچھا جی، نام کیا ہے بیٹے کا؟ محمد طلحہ۔ محمد طلحہ۔ عمر کتنی ہے؟ عمر 27 سال۔ 27 سال۔ آپ کا نام نجمہ ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی مطلب وہ پڑھ رہا ہے یا کوئی جاب بھی کر رہا ہے ساتھ میں، کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، فارغ۔ ٹھیک، محمد طلحہ گھر بیٹھا رہتا ہے۔ اچھا جی، گھر بیٹھے رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ آپ پروگرام دیکھیے، پریشان نہیں ہوں، اور کچھ ٹائم ایسا بچوں کے حوالے سے ہو جاتا ہے، لیکن جو سوال آپ نے کیا، محمد طلحہ ان کا بیٹا ہے پیر صاحب، اس کے لیے سوال کیا ہے، تو بات نہیں مانتا ہے، کہنا نہیں کوئی مانتا ہے، نہ پڑھائی کی طرف دھیان ہے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی جاب، تو پیرنٹس ظاہر ہے بچے تو پھر ایسے کریں تو والدین پریشان ہی ہوتے ہیں۔ تو والدین کی تھیں، انہوں نے سوال کیا، آپ رہنمائی کیجیے گا ذرا کچھ۔ دیکھیں میری بہن، بچے صاف ظاہر تربیت کا فقدان بھی ہوتا ہے، اور بچوں کی کیئر ماں باپ کو کرنی چاہیے، ماں باپ کو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اور آج کل جتنا سائنٹیفک دور جو جا رہا ہے، موبائل سسٹم ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے، اور پھر پریشانی کا سبب بنتا ہے۔
خیر ہے، اللہ بہتر کرے گا. بچے ہیں، آپ ابھی سے ان کی تربیت کریں، انہیں ٹائم دیں، اور مینیج ماں باپ نے کرنا ہوتا ہے اپنے بچوں کو. تو آپ اس طرح کریں کہ سورۃ علم نشرح کم از کم 11 دفعہ پڑھ کر بچے کو دم بھی کیا کریں، اور پانی دم کر کے بھی بچے کو پلایا کریں. یہ دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ کام کریں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات بھی مانے گا. شرارتیں تو بچے کرتے ہیں، وہ تو انہوں نے کرنی ہے، لیکن جو بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، وہ ضرور مانے گا. اچھا جی، چلیں آپ یہ وظائف کیجیے گا جو بتائے ہیں پیر صاحب نے. اور جس طرح سوال آپ نے کیا، خیر اس طرح والی شرارت کی عمر تو خیر اب نہیں ہے جو بچے کی آپ نے بتائی ہے، لیکن جو مطلب پریشانی آپ کے لیے ہے اور جو وہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، مطلب ایک ایٹیٹیوڈ بچوں کا جو ہوتا ہے، لیکن عمر کے اس حصے میں یہ پھر انسان کو پریشان کرتا ہے. تو اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ان وظائف کی صورت میں اور ان کی برکت سے انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. آپ پریشان بالکل نہیں ہوں، آپ وظیفہ یہ اپنے بچے کے لیے کیجیے گا تو انشاءاللہ مالک جو ہے وہ مہربانی فرمائیں گے. مزید پھر دوبارہ سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتی ہیں. بتائیے گا کہ اگر کچھ ایسا جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں آپ، مطلب کچھ چینجنگ آ رہی ہے، کوئی تبدیلی وغیرہ نظر آتی ہے تو ضرور پھر آپ ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا. ماحول کے بھی بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے، گھریلو تمام ماحول کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوتا ہے. بریک یہاں بیک لیں گے ہم، اور وقفے کے بعد جب آپ لیں گے انشاءاللہ تو مزید گفتگو کریں گے اور کالرز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور حضرت علامہ حضور قبلہ پیر مفتی سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور قبلہ سروردی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں شخصیات پروگرام کا حصہ ہیں. آپ احباب کے کالز، آپ احباب کے سوالات جو ہے وہ شامل کیے جا رہے ہیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ رہنمائی بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جو بھی آپ لوگوں کے سوالات ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں انشاءاللہ، اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد بس پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جب ہوگا تو دعا کے وقت میں بھی انشاءاللہ آپ تمام دیکھنے اور سننے والے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ دعا میں شامل رہیں گے. شب جمعہ کے اعتبار سے بھی اگر کچھ شاہ صاحب قبلہ ارشاد فرمائیے گا کہ درود شریف اس حوالے سے، یا پھر کچھ وظیفہ یا کچھ وظائف کی صورت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اگر ہمیں کو ملتا ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین دیکھنے والوں کے لیے. صاحب یہ جو شب جمعہ ہے، اس میں جو سب سے زیادہ مجرب جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ اس رات کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرب خداوندی چاہیے تو آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز کو بڑھا دیں. بڑھانا یہ ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 4 مزید نوافل ہیں. ٹھیک، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اگر ساتھ شامل کر لیں. 6 یہ ہیں. ٹھیک. صلاۃ التوبہ دن میں کسی ایک وقت میں پڑھ لیں تو یہ ساتھی ہو جائے گی. یعنی جتنا نماز اور نوافل کی آپ کثرت کریں گے اتنا آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. بے شک. اور جب درود پاک کی کثرت کریں گے تو مکین گنبد خضرا، نبی آخر الزماں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا ہمیں قرب نصیب ہوگا. بے شک. تو یہ رات اس حوالے سے بہت خاص ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. جی کالر ہیں ایک، شامل کر رہے ہیں ان کو بھی پروگرام میں ہم ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سائقہ بات کر رہی ہوں. فائقہ؟ جی سائقہ بات کر رہی ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ بس کاروباری جو ہے مسئلے مسائل بہت چل رہے ہیں، پریشانی بہت چل رہی ہے. اچھا جی. تو یعنی کہ اگر کوشش کرتے ہیں صحیح کرنے کی تو الٹا جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو بلکہ جیسے کہ صحیح ہونے کی بجائے معاملے جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. گھر میں بیماری یعنی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, میرے ہسبینڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. ٹھیک. تو بچوں کے رشتوں کے بھی مسئلے تھوڑے سے ہیں, تو کائنڈلی بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے, کہ کیوں کاروبار ٹھیک نہیں ہو رہا. اچھا جی, نام بتائیے گا اپنے شوہر کا بھی. عمران. عمران. ان کی والدہ کا؟ مقبول بیگم. مقبول بیگم. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو یہ کاروبار کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا, مطلب ظاہر ہے آپ کے شوہر کا ہی معاملہ ہوا نا, وہی کرتے ہیں جو بھی بزنس وغیرہ کا وغیرہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میری طبیعت کا بھی, کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی. اچھا, آپ کی طبیعت ٹھیک. کیا عمر کیا ہے آپ کی؟ میری 50. 50. اچھا 50. اوکے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی لاہور. لاہور سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھیے گا. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے, جواب دیں گے پیر صاحب انشاءاللہ. اپنی طبیعت کے لیے بہن نے جو سوال کیا, اور اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے, پھر ساتھ میں اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے, تو سب چیزیں ظاہر ہے جب مل جاتی ہیں تو پھر ان کے لیے پریشانی ہے, گھریلو معاملات میں پریشانی نظر آتی ہے. تو وہ اس حوالے سے کچھ پریشان تھیں, تو پھر سب آپ رہنمائی فرمائیے گا ذرا. دیکھیں, جتنے بھی میری بہن آپ نے سوال کیے ہیں, ایک خوبصورت وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شاید غالباً پہلے قبلہ شاہ صاحب نے بتایا, سورہ یاسین جو ہے یہ 7 مبین کے ساتھ آپ صبح نماز کے بعد پڑھیں. اس کو اگر اس کو 40 دن آپ پڑھیں گی, روزانہ نماز جب صبح پڑھ لیں اور اس کے بعد سورہ یاسین شروع کریں, پہلی مبین پہ جا کے رکیں, پھر واپس آئیں, پھر دوسری مبین پہ رکیں, پھر واپس شروع سے آئیں, تو اس طرح 7 مبین کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے. اس کو 40 دن پڑھیں آپ. آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے مسائل جو آپ نے سوالات کے ذریعے ہم تک پہنچائے ہیں, انشاءاللہ وہ سب کے اللہ تعالیٰ حل جو ہے وہ فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے گا. جزاک اللہ جی. ناظرین, پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے, اور ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ ملاقات آپ سے رہے گی پروگرام استخارہ میں ہی. آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ, ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اور جو بھی سوالات آج کے ہمارے تمام کالرز نے کیے, ان کے لیے بھی اسپیشلی, اور تمام عالم اسلام اور دیکھنے اور سننے والوں کے لیے شاہ صاحب دعا فرمائیے گا. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا رب العالمین, اس پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی, یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے تمام کالرز اور ہمارے دیکھنے اور سننے والے جن جن مسائل کا شکار ہیں, یا اللہ ان سب کی تمام پریشانیاں مصیبتیں دور فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. جو بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں, میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین, جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما. یا رب العالمین, کریم عاقل تحیت و ثنا کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر خاص کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین, جو بیمار ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے انہیں شفا و تندرستی عطا فرما. قبلہ والد گرامی علیل ہیں, کریم عاقل تحیت و ثنا کے صدقے یا رب العالمین انہیں شفا عطا فرما. یا رب العالمین, ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم, کوہ نور چینل کی انتظامیہ, مالکان, سب پر اپنا فضل فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دستودا مان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. رحمت